اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج سے ہم اپنی اردو کتاب انشاءاللہ شروع کریں گے، جو برائے جماعت نحم ہیں اور خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کی لکھی ہوئی کتاب ہیں، جو طلباء کے سلیبس نصاب میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج سے اس کو مفصل طریقے سے اور جامع جو ہے نا وہ مطالعے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ جتنے بھی چینل دیکھے، جتنے بھی وہ ٹیچرز دیکھے جنہوں نے اس کی ویڈیوز بنائی ہیں اور انہوں نے اس کی پڑھائی کی ہے، تو وہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ باتیں پرانی ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے سر کس طرح؟ تو وہ اس طرح کہ آج کل جو ہے نا سلو بیس کی تیاری وہ جاری ہیں اور وہ ویڈیوز سلو بیس نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ویڈیوز میں باقاعدہ لیکچر موجود ہے، لیکن اس میں سلو بیس تیاری سے متعلق کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو لیکچر تو دیے ہیں، لیکن اگر سوال کا جواب لکھنے کا وہ انداز ہے وہ نہیں سکھایا۔ سیاق و سباق کا طریقہ تو سکھایا ہوگا، لیکن اس کو لکھنے کا وہ جو انداز ہے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہے تو مرکزی خیال کہاں سے لکھیں گے، اس کو کہتے کیا ہیں، مطلب یہ کیا چیز ہے، اور اس کو لکھنے کا انداز کیسا ہے، کہاں سے آپ اس کو نکالیں گے سبق سے اور کس طریقے سے لکھیں گے، یہ چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، لیکن میں صرف یہ پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اور میں جس طریقے سے اس کو پڑھانا چاہتا ہوں، تو یقیناً یہ ایک نیا طریقہ کار ہے، ایک جدید طریقہ ہے، اور یہ آج کل جو سلو بیس ہیں تو اسی کے مطابق تیاری ہیں۔ اس کے لیے میں نے باقاعدہ طور پہ سلائیڈز تیار کیے ہیں، باقاعدہ طور پہ اس سبق کا مطالعہ کیا اور اس کو مفصل طریقے سے مطلب نئے انداز اس میں نکالے تاکہ طلباء کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کو کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہے کہ نہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو آپ کی نظر میں مطلب کہ وہ ہونی چاہیے، وہ کام ہونا چاہیے، تو وہ کام آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں تاکہ میں اس چیز سے متعلق بھی سوچوں اور ان چیزوں کو آپ کی اسٹڈی میں جو ہے نا یا سبق میں شامل کروں۔ ایک اور ضروری بات، اگر کہیں پر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی مسئلہ ہے یا مثال کے طور پر کوئی کمی بیشی ہو گئی، تو وہ ضرور کمنٹ میں آپ بتائیں تاکہ ہم اس چیز کا ازالہ کریں اور اس کو ٹھیک کریں، اور اگر کہیں پر کچھ رہ گیا ہے پڑھانے میں تو وہ چیز پھر ہم دوبارہ جو ہے نا نئی ویڈیو میں لے کر آئیں اور آپ کی وہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ اردو لازمی کتاب ہے برائے جماعت نحم، اس کو انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ہم پڑھیں گے کیا واقعات پڑھیں گے، کہانیاں پڑھیں گے اور کیا نظمیں اور غزلیں پڑھیں گے؟ نہیں، اس میں چند باتیں جو اس کتاب سے متعلق ہمارے لیے پیش نظر ہوگی، ہم اس کو مد نظر رکھ کر پڑھیں گے، تو وہ اس کتاب کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ کون سی باتیں ہمیں اس کتاب میں سیکھنی ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہاں پہ لکھا ہے حاصلات تعلم، کہ مطلب پڑھانے سے کیا نتائج حاصل ہوں گے۔ اگر مثال کے طور پر آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں یا اس میں جو اسباق ہیں وہ اسباق کو پڑھ لیتے ہیں، تو پھر آپ کو کون سے نتائج ملیں گے، کیا کیا چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی اور آپ کی اردو میں کس طریقے سے نکھار آئے گا۔ تو اس کتاب کی تدریس کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1، کسی بھی تحریر، نظم، گفتگو اور تقریر کا مرکزی خیال بیان کر سکے۔ دیکھیں، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ تحریر اقتباس ہے، کچھ لکھائی ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، پھر نظم شاعری کی ایک قسم ہے، گفتگو مکالمہ یا کچھ ڈرامے وغیرہ اس میں شامل ہیں، اور تقریر مضمون کو کہتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں آپ پڑھیں گے تو اس کا جو بنیادی خیال، اس میں جو بنیادی خیال پیش کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے بیان کریں گے، یہ ایک بات صحیح ہے۔ دوسری بات، کسی بات یا پیغام کو سن کر انہیں لفظوں میں دہرا سکے۔ اگر آپ نے ایک سبق پڑھا اور اس سبق سے متعلق آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اس میں کیا چیزیں پڑھی، تو آپ اپنے الفاظ میں بتائیں، تو آپ
اتنے قابل ہوں کہ آپ اردو میں اپنے الفاظ کو استعمال کر کے اپنے الفاظ میں وہ بات دوبارہ دہرا سکیں. یہ انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے. تیسری بات یہ ہے ادبی اور علمی تحریروں میں مجازی اور اصطلاحی امتیاز کو ملحوظ رکھ کر حسن بیان اور تصورات کے بیان کو سمجھ کر پڑھ سکیں. ادبی اور علمی تحریر مطلب دیکھیں یہ ادبی لفظ جو آیا ہے انشاءاللہ اس کو اس صفحے کے بعد تفصیلاً پڑھیں گے. تو ادبی اور علمی جو تحریر ہے آپ کے سامنے اس میں ایک مجازی ہے. مجازی معنی ہوتا ہے کہ جو مطلب ایک اصل معنی ہے حقیقی معنی اور ایک مجازی ہے. تو مجازی معنی اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے. اور اصطلاحی کہ آیا اس لفظ کو اردو میں کس تناظر میں سمجھا جاتا ہے اس کو اپنے ملحوظ مطلب مد نظر رکھ کر بیان میں خوبصورتی پیدا کریں گے. اور تصورات یعنی جو خیالات اس میں بیان ہوئے ہیں اس کو سمجھیں گے. اور پھر دفتری و عدالتی حکم ناموں کو سمجھ کر پڑھ سکے تاکہ ان کا جواب تیار کر سکے. اگر کہیں پر آپ کے پاس جو ہے ایک درخواست آئی ہے اور یا آپ کو کوئی جو ہے نا وہ نوٹس ملا ہے یا کہیں پر کوئی خط آپ کو لکھا گیا ہے تو وہ خط کا جواب آپ کس انداز میں دیں گے تو یہ بھی آپ نے سیکھنا ہے. کیونکہ جب آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا مطلب اردو پڑھنی نہیں آتی آپ اردو پڑھ نہیں سکتے آپ اردو بول نہیں سکتے آپ اس میں اپنے الفاظ میں کوئی خیال پیش نہیں کر سکتے تو آپ کس طریقے سے اس کا جواب لکھیں گے. نمبر 4 کسی نظم کو نثر کی صورت میں پول کر لکھ سکے. دیکھیں نظم شاعری کی ایک قسم ہے انشاءاللہ اس کو تفصیلاً پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس شاعری ہے تو شاعری میں ہم 3 باتوں کو سمجھتے ہیں. نمبر 1 نثر, نمبر 2 مفہوم اور نمبر 3 تشریح. تو یہ 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ اس کو ہم تفصیلاً پڑھیں گے. صحیح ہے. مکالمہ نگاری اور خط نویسی کر سکیں کہ آپ مکالمہ کس طریقے سے لکھیں گے. اور مکالمہ کہتے ہیں جو آپس میں بات چیت ہو 2 3 4 بندے ہیں اور وہ آپس میں بیٹھے ہیں یا کوئی ڈرامہ پیش کر رہے ہیں اور ان کی آپس میں جو گفتگو ہے اس کو مکالمہ کہتے ہیں. تو وہ کس طریقے سے لکھیں گے اور خط کس طریقے سے لکھیں گے تو خط لکھنے کا طریقہ اور انداز بھی سیکھیں گے. کم از کم 5 پیراگراف کا مضمون اپنے مشاہدے علم تجربات اور تخیل کے حوالے سے لکھ سکیں. کم از کم دیکھیں پیراگراف کی میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا کہ پیراگراف کیا چیزیں ہیں. ایک عبارت ہیں اور اس کا مضمون یا اپنے مشاہدے میں مطلب جو کچھ آپ نے دیکھا ہے معاشرے میں ان باتوں کو مشاہدے کو کس طریقے سے تحریر میں لائیں گے. علم جو آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں کچھ تجربات ہیں اور کچھ تخیل مطلب کہ خیالات آپ کے ذہن میں ہیں ان چیزوں کو ملا کے آپ اس سے مضمون کس طریقے سے لکھیں گے. مباحثوں اور مذاکروں میں موضوع کے حق یا مخالفت میں حصہ لے سکیں. اگر کہیں پر کوئی ڈیبیٹ ہو رہا ہے مطلب ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے نا کسی بات پر جو ہے نا بحث چل رہا ہے تو آپ اس کے حق میں یا مخالفت میں کس طرح بات کر سکیں گے اپنے خیالات کو کس طریقے سے سمیٹیں گے اور اس کو سمیٹ کر اس کو کیسے پیش کریں گے. جملے کے اجزائی ترکیبی کی تعریف کر سکیں کہ جملے کے اجزائی ترکیبی کون کون سے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ تفصیلاً پڑھیں گے. صحیح ہے. جملے کی اجزائی ترکیبی کہ جملہ بنتا کن چیزوں سے ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے وہ بھی پڑھیں گے. زمانی الفاظ کا استعمال کر سکیں کہ ایک لفظ ہے اس کے ایک سے زیادہ مطلب 2 3 4 معنی ہیں تو ان معنی والے الفاظ کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے. جملے اسمیہ اور فعلیہ میں امتیاز کر سکے. یہاں پہ تو یہ غلطی ہوئی ہے لیکن یہ فعلیہ ہیں اس کو ذرا آپ درست کر لیں. صحیح ہے. یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے تو جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں فرق کر سکے. علم بیان کی بنیادی اصطلاحوں یہ اصطلاح ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی 2 منٹ بس صبر کرے آگے جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. علم بیان کے مطلب یہ علوم ہے اردو میں علم النحو ہے علم الصرف ہے اور علم بدیع علم بیان اور علم عروض ہے. یہ 5 علم اردو میں مستعمل ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے. اس کے 4 بنیادی چیزیں ہیں علم بیان میں کہ ایک بات کو آپ کتنے اندازوں میں یا کس طریقے سے کس انداز میں آپ پیش کر سکتے ہیں. تو اس میں جو پہلا ہے وہ ہے تشبیہ, نمبر 2 استعارہ, مجاز مرسل اور کنایہ. یہ 4 چیزیں ہیں تو اس سے آگاہ ہو سکے. غلط فقرات کی روزمرہ محاورہ کے لحاظ سے درستی کر سکیں. ایک جملہ ہے جو روزمرہ نہیں ہے جو اہل زبان کسی اور انداز سے بولتے ہیں ہم کسی اور انداز سے بولتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال اگر دوں تو کہتے ہیں میں نے لاہور جانا ہے تو ہم تو بولتے ہیں میں نے لاہور جانا ہے لیکن یہ جملہ اگر ٹھیک بھی ہے تو یہ اہل زبان استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مجھے لاہور جانا ہے تو یہ غلط فقرہ ہیں اس کو ہم درست کریں گے. صحیح ہے. مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق کر سکے. ایک مرکب مکمل ہے جس کی ہم کو اگر سمجھ آتی ہے تو اس کو جملہ کہتے ہیں اور ایک وہ مرکب ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ادھوری بات ہے. صحیح ہے. تو ان دونوں میں ہم نے فرق سیکھنا ہے. مختلف اصناف سخن میں امتیاز کر سکے کہ اگر شاعری کی مختلف قسمیں سخن شاعری کو کہتے ہیں
اصناف، اس کی قسموں کو کہتے ہیں. تو شاعری کے جو مختلف قسمیں ہیں ان مختلف قسموں میں فرق ہم نے کرنا ہے. کسی اخبار یا ذمہ آفیسر کو درخواست یا رودات بیچ سکیں. یہ لفظ جو درخواست لکھا ہوا ہے نا، اس کو درخواست پڑھتے ہیں، وہ اس میں ساکت ہیں، وہ نہیں پڑھتے. تو اس درخواست یا رودات جو ہے نا، یہ اپنی آپ بیتی، مطلب آپ نے کوئی واقعہ دیکھا، کوئی کہیں پر آپ گئے تو آپ اس کی مکمل کہانی کس طریقے سے لکھ کر آگے بھیجیں گے. صحیح ہے. تو ان چیزوں کو ہم اس کتاب میں تفصیلاً پڑھیں گے. جی طلباء، اب اگلے اس سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ اس سبق میں 3 حصے شامل ہیں. ایک ہے حصہ نثر، اور ایک ہے حصہ غزل، اور ایک ہے حصہ نظم. تو حصہ نثر میں جو ہے نا ہمارے پاس یہ تقریباً 11 اسباق ہیں، سبق کی جمع اسباق ہیں. تو ان 11 اسباق کو ہم تفصیلاً انشاءاللہ پڑھیں گے. صحیح ہے. جی عزیز طلباء، تو چلیے چلتے ہیں. سب سے پہلے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ادبی اور علمی تحریروں، تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ادب ہم پڑھ لیں کہ ادب کیا چیز ہے. تو ادب کا کہ لغوی معنی ہے احترام، شائستگی، خوبصورتی. لغت میں جو یعنی ڈکشنری میں جو معنی ہے لفظ کا، اس کو لغوی معنی کہتے ہیں. یعنی جو ڈکشنری میں معنی ہے اس کو ہم لغوی معنی کہتے ہیں. تو ادب کا جو لغوی معنی ہے یا لغت میں جو معنی ہے وہ احترام ہے، شائستگی ہے، خوبصورتی ہے. اور اصطلاحی معنی، اصطلاح کہتے ہیں کہ جب کسی شعبے سے متعلق ماہرین یا ماہرین فن جو ہے وہ اس لفظ کو جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی. مثال کے طور پر دیکھیے، جو لفظ ہے ادب، تو ادب کا جو اردو بولنے والے ہیں یا جو اردو ماہرین ہیں یا اردو کے فن سے ماہر ہے، تو اس زبان سے متعلق اس ادب لفظ کو ایک اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی یہ ہے، دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اصطلاحی معنی یہ ہے اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کو خوبصورت الفاظ میں پیش کرنا ادب کہلاتا ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں خیالات ہیں، احساسات ہیں، آپ کچھ محسوس کرتے ہیں، مطلب یہ ہے آپ اس معاشرے سے متعلق کچھ خیالات رکھتے ہیں، خیال کی جمع ہے خیالات، اور آپ کے دل میں کچھ احساس ہیں، مطلب کچھ کمی محسوس کرتے ہیں یا کچھ کوئی خامی محسوس کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے معاشرے میں جس سے متعلق آپ کچھ کمی یا کوئی خامی، خوبی یا اچھائی، برائی وہ محسوس کر رہے ہیں. اور آپ کے جو جذبات ہیں، یعنی جذبے کی جمع ہے جذبات، تو آپ کچھ چاہتے ہیں اس معاشرے میں، تو ان چیزوں، ان 3 باتوں کو آپ خوبصورت الفاظ میں پیش کرتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں. تو تعریف یہ لکھی ہے میں نے، اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کو خوبصورت الفاظ میں پیش کرنا ادب کہلاتا ہے. اب اس ادب کی جو ہے نا وہ 2 قسمیں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں افسانوی ادب، اور ایک کو کہتے ہیں غیر افسانوی ادب. یہ ادب کا لفظ مجھ سے غلط ہوا ہے، تو یہ ادب ہے اصل میں. تو افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب، تو یہ 2 قسمیں ہیں پھر ادب کی. اچھا چلتے ہیں پھر اس ادب کی جو 2 قسمیں ہیں اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ کون سی قسمیں ہیں اور اس میں کیا کیا شامل ہے. جی، تو افسانوی ادب جو ہے اس میں 4 چیزیں شامل ہیں. یہ داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ. یہ 4 چیزیں افسانوی ادب میں ہیں. داستان ایک طویل کہانی ہے، اس کی پھر بعد میں تعریف بھی لکھیں گے، لیکن میں مختصراً بتا رہا ہوں. داستان، پہلے زمانے میں لوگ داستانیں بولتے تھے، سناتے تھے، صحیح ہے، تو داستان سنائی جاتی تھی. تو اس وجہ سے یہ ایک طویل کہانی، کہیں تو یہ کہانی مہینوں چلتی تھی اور یہ ایک طویل کہانی ہوتی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد جب وقت آگے بڑھتا گیا اور جو ہے نا وہ لوگ مصروف ہوتے گئے، تو پھر ایسا دور آیا کہ لوگوں نے داستان کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ ناول نے لے لی. ناول ایک حقیقی کہانی ہوتی ہے کہ جس میں حقیقت سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، اور جو ہے نا یہ ناول داستان سے چھوٹا ہوتا ہے. ناول صحیح ہے، یہ بھی ایک کہانی ہے لیکن یہ داستان سے چھوٹی کہانی ہے. اور افسانہ جو ہے پھر یہ تیسری قسم ہے. افسانہ مختصر کہانی جس کو ایک نشست میں، مطلب ایک ہی محفل میں، مجلس میں بیان کر سکیں. اور پھر افسانے کے بعد چوتھی قسم ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ جو ہے نا وہ سٹیج پر کرداروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہے غیر افسانوی ادب. پھر غیر افسانوی ادب کی یہ جو ہے نا تقریباً 7 قسمیں ہیں، جس میں پہلی قسم جو ہے وہ سوانح عمری ہے کہ کسی کی زندگی سے مکمل کہانی. پھر نمبر 2 ہے آپ بیتی. آپ بیتی جو ہے یہ اپنی زندگی پر مکمل کتاب ہے. مثال کے طور پر سوانح عمری میں کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک مکمل تفصیل سے کتاب لکھے گا.
صحیح ہے. اور اب بیٹی جو ہے وہ مصنف جو ہے اپنی زندگی پر مکمل کتاب لکھے گا، اور سفر نامہ جو ہے اس میں کسی ملک کا سفر اگر کسی نے مصنف نے کیا تو وہ اس سفر میں پوری روداد، مطلب یہ جو پوری کہانی ہے جو یہاں سے چلتا ہے اور واپس آنے تک، تو وہ پوری کہانی اس سفر نامے میں لکھ لیتا ہے. جیسے شہاب نامہ ہے، اسی طرح جو ہے نا سات سمندر پار ہے، مختلف سفر نامے لکھے گئے ہیں. مکتوب نگاری جس میں خطوط لکھے جاتے ہیں، جس میں غالب کے خطوط، علامہ اقبال کے خطوط وغیرہ جو ہے نا لکھے گئے ہیں، تو ان خطوط کا ادبی اعتبار سے ہم مطالعہ کریں گے. مضمون تو آپ جانتے ہیں کہ جس میں کچھ معلومات وغیرہ سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور خاکہ جو ہے یہ سوانح عمری کی طرح ہے، لیکن یہ مختصر ہے کہ مطلب جس کو ہم اختصار کے ساتھ کسی کی زندگی سے متعلق کہانی لکھتے ہیں تو یہ مختصر ہے، اس کو کہتے ہیں خاکہ. اور طنز و مزاح یہ ہے کہ تنقید ہو رہا ہے، کسی بات پر تنقید ہوتی ہے، اور وہ تنقید جو ہے اس میں ہنسنا بھی ہو، کوئی سبق بھی ہو، اور کسی کے کو جو ہے نا وہ حقارت سے بھی دیکھا جاتا ہو، تو یہ سارے باتیں طنز و مزاح میں آتی ہیں. اور یہ بھی ادب کی ایک خوبصورت جو ہے نا وہ قسم ہے، اور غیر افسانوی ادب میں یہ شامل ہے. صحیح عزیز طلباء. تو سبق نمبر 1 ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو چلیے چلتے ہیں، اس سبق کو شروع کرتے ہیں. جی عزیز طلباء، ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے اخلاق نبی. اور یہ سبق کس نے لکھی ہے، یہ سبق کس نے لکھا ہے؟ یہ سبق لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عالم ہیں جن کی ولادت جو ہے وہ تقریباً، یہ ولادت کے بارے میں کہ ان کی ولادت 1857 میں ہوئی، اور ان کی وفات 1914 میں ہوئی ہے. ان کی ولادت جو ہوئی ہے یہ 1857 کو ہوئی ہے. اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس تاریخ کو یا اس سال کو جو ہے نا مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی، اور اس جنگ آزادی کو مسلمان جہاد کہتے ہیں، جنگ آزادی کہتے ہیں، جبکہ انگریز اس کو غدر کا نام دیتے ہیں. غدر وہ اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا، اور مسلمانوں نے آگے سے اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی، ایک طرح کی نافرمانی کی، ایک طرح سے انہوں نے غداری کی، تو وہ اس کو غدر کا نام دیتے ہیں. جبکہ مسلمان اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. کیونکہ مسلمان اس کو جنگ آزادی اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ملک ہمارا تھا، آپ لوگ تجارت کے غرض سے یہاں پہ آئے، اور جب یہاں پر آئے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ساز باز کر کے اس حکومت پر قبضہ جما لیا. اب آپ لوگوں نے غلط کام کیا ہے، ہم اپنی ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، لہٰذا یہ جنگ آزادی ہے اور یہ جہاد ہے. پھر ان کی جو وفات ہوئی 1914 کو، تو 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی. تو یہ دو تاریخیں آپ کو اس طریقے سے یاد رکھنی ہیں. پھر مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے یہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی پیدائش، یہ جو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، یہ یہاں سے صحیح ہے، پورا پیراگراف ہے. تو مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے. مولانا شبلی نعمانی یو پی میں پیدا ہوئے. ہندوستان کی ایک ریاست ہے یو پی، جو مخفف لفظ ہیں، مختصر لفظ ہیں، اور جو جس کا اصل لفظ ہے اتر پردیش، ایک ریاست ہے. تو یو کا مطلب ہے اتر، اور پی کا مطلب ہے پردیش. تو اتر پردیش ایک ریاست ہے. اس ریاست کے ایک ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے گاؤں بندول میں پیدا ہوئے. مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، یہ ان کے والد کا نام ہے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی. منطق و فلسفہ، منطق جو ہے یہ ایسا علم ہے کہ جس میں دلیل کے ساتھ کسی بات کو ثابت کیا جاتا ہے، اور فلسفہ کہ دنیا کی حقیقت کو یا کسی چیز کی حقیقت کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ فلسفہ ہے. اور طبیعت فزکس کو کہتے ہیں، ریاضی میتھس کو کہتے ہیں. تو دیکھیں منطق و فلسفہ، طبیعت و ریاضی کی تعلیم کہاں پر حاصل کی؟ غازی پور ایک علاقہ ہے، وہاں سے حاصل کی. فقہ، علمی مسائل کا علم، تو علمی مسائل کی تعلیم رامپور میں حاصل کی، اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی. عزیز طلباء، یہاں پہ کچھ مرکبات استعمال ہوئے ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک ہے مرکب عطفی، جو معطوف الیہ اور معطوف سے بنتا ہے، جس میں دو اسم یا دو اسم صفت یا اسم، جو بھی اسم ہے نا، دو اسموں کو جوڑا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے، میں یہاں پہ تھوڑا سا مینشن کر دوں آپ کو ذرا واضح انداز میں
سمجھ آئے گی کہ منطق و فلسفہ، منطق معطوف الیہ ہیں، واو حروف حرف عطف ہیں، فلسفہ معطوف ہیں، تو اس سے کون سا مرکب بنا؟ مرکب عطفی۔ اور طبیعات و ریاضی، تو طبیعات وہ ریاضی نہیں ہے، طبیعات و ریاضی پڑھتے ہیں اس کو، طبیعات فزکس یہ معطوف الیہ ہیں، اور ریاضی جو ہے یہ معطوف ہیں، وہ حرف عطف ہیں، تو طبیعات و ریاضی یہ مرکب عطفی بن گیا۔ تو اس کی تعلیم کہاں پہ حاصل کی؟ غازی پور میں حاصل کی۔ پھر آگے چلتے ہیں تو ذرا دیکھتے ہیں، پھر یہاں پہ ایک اور لفظ ہے علم حدیث، یہ غلط ہو رہا ہے، میں اس کی تھوڑی سی، ہاں میں نے اس طرح کر لیا، چلے یہ علم حدیث۔ تو علم حدیث کو ذرا دیکھیں، یہ زیر اس کے نیچے ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہیں، مرکب ناقص ہیں، نامکمل جملہ ہے کہ جس میں مضاف الیہ اور مضاف ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں فارسی اور عربی میں مضاف پہلے ہوگا اور مضاف الیہ بعد میں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے سر یہ مضاف اور مضاف الیہ کیا چیز ہے؟ تو ذرا میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ جو مرکب اضافی ہے نا، دیکھیں یہ علم حدیث، دیکھیں حدیث کا علم، اس کا مطلب ہے حدیث کا علم۔ تو حدیث کیا ہے؟ یہ علم جو ہے اس کی نسبت ہو رہی ہے حدیث کی طرف، کہ علم کون سا ہے؟ علم حدیث کا ہے۔ تو علم مضاف ہے اور حدیث مضاف الیہ ہے، مطلب علم کی اضافت ہوئی ہے حدیث کی طرف، تو حدیث کو مضاف الیہ کہتے ہیں اور علم کو مضاف کہتے ہیں۔ تو فارسی اور عربی میں مضاف پہلے ہوگا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا، زیر سے آپ کو پتہ چلے گا، تو اس کو کہتے ہیں علم حدیث مرکب اضافی۔ اور اردو میں بولتے ہیں کہ حدیث کا علم، تو حدیث مضاف الیہ، اور کا جو ہے حدیث کا علم، تو کا جو ہے مرکب اضافی اور علم جو ہے یہ مضاف ہیں، تو اس سے مرکب اضافی بنے گا۔ صحیح ہے، آپ کو سمجھ آ گئی؟ پھر آگے چلتے ہیں، یہ ان کی زندگی کے احوال تھے کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے، والد کا نام کیا تھا، تعلیم کہاں پر پائی، اور کون کون سے علوم حاصل کیے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا پیراگراف ہے، یہ دوسرا پیراگراف یہ ان کے مطلب جو ہے نا وہ یہ دوسرا پیراگراف ان کی عملی زندگی کے حوالے سے، کہ عملی زندگی میں انہوں نے کیا کام کیا۔ تو چلے اس کو تھوڑا سا صحیح کر کے پڑھتے ہیں۔ تو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ یہ سر سید احمد خان نے 1875 میں ایک سکول قائم کیا، محمدن انگلو اورینٹل سکول میرے خیال سے اس کا نام تھا، اور پھر اس سکول کو 1877 میں کالج بنا دیا، اور پھر 1920 میں مطلب پھر یہ یونیورسٹی بن گئی۔ صحیح ہے، 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ تو اس کے کالج میں کیا تھے؟ یہ پروفیسر تھے، فارسی پڑھاتے تھے، یہاں پہ عربی فارسی پڑھاتے تھے۔ پھر 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ یہ پروفیسر آرنلڈ کون تھے؟ یہ علامہ اقبال کے استاد بھی گزرے ہیں، ان کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ کہتے ہیں، مجید کہتے ہیں بزرگی کو، ان کو بڑے بزرگ علماء کا خطاب دیا۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا ترک سلطنت عثمانیہ کا، تو انہوں نے ان کو اس وقت یہ خطاب دیا۔ پھر انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، علماء یعنی علماء میں ایک عظیم عالم، تو اس کا خطاب دیا۔ صحیح ہے، یہ خطاب جو ہے یہ علم جو ہے نا اسم عالم کے کا ایک قسم ہے۔ صحیح ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے پھر بات کریں گے۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے، وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، اور پھر اس مدرسے سے ان کے ایک طالب علم تھے سید سلیمان ندوی، آگے ان کا نام آئے گا، کہ جنہوں نے پھر علمی اور ادبی خدمات ان کے موجود ہیں۔ انہوں نے پھر ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی مولانا شبلی نعمانی کی، جو ہے نا اس کو حیات شبلی کے نام سے پھر انہوں نے منسوخ کیا، اور اس میں ان کی زندگی پر مفصل جو ہے نا ان کی زندگی کی وہ مکمل کہانی یہاں پہ موجود ہے، تو وہ سوان عمری ہے۔ صحیح ہے، انہوں نے پھر ان کی لکھی ہے، اور وہاں پہ یہ ندوۃ العلماء کا مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا۔ دارالمصنفین، مصنف کی جمع مصنفین یعنی لکھنے والے، جہاں پہ علمی اور تحقیقی جو ہے نا کتب پر کام کیا جاتا تھا اور کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ صحیح ہے، تو جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ اب ذرا اس میں دیکھیں، یہ جو علم و ادب ہے، لفظ علم و ادب، جی تو یہ علم و ادب بھی مرکب عطفی ہے۔ صحیح ہے کہ علم معطوف الیہ وہ حرف عطف اور ادب معطوف ہے، تو اس سے مرکب عطفی بن گیا۔
پھر تیسرے پیراگراف میں جو ہے نا یہ ان کی جو ہے نا وہ علمی اور ادبی خدمات پر بات ہوئی ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخی سوانح عمریوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ صحیح ہے۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے جو اکابرین ہیں، جو اسلاف ہیں، ان کی زندگی پر کتابیں لکھی اور ان کتابوں میں مسلمانوں کی تاریخ کو جو ہے نا وہ سامنے رکھا ہے تاکہ مسلمان اس تاریخ کو دیکھیں اور غلامی سے نکلنے کی راہ سوچیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ بات انہوں نے، یہ ایک ان کا مقصد تھا اردو ادب میں۔ صحیح ہے۔ اس کو فکری خوبی کہتے ہیں کہ ان کی سوچ یہ تھی، ان کا مقصد یہ تھا۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا ہے۔ تنقید کہتے ہیں کسی کام میں یا خوبی یا خامی یا تمیز کرنا، اس کو تنقید کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ خوبی خامی نکالنا۔ پھر اردو ادب میں ایسا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی کتاب ہے، کسی نے کوئی فن پارہ مطلب کوئی کتاب تصنیف کی، آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس میں آپ کچھ خامیاں بھی نکالتے ہیں اور اس میں کچھ خوبیاں بھی نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کتاب میں کون کون سی اچھی باتیں موجود ہیں اور کون سی خامیاں ہیں کہ جو مصنف آگے چل کر ان خامیوں کو دور کرے اور آئندہ کے لیے جو بھی کتب تصنیف کرے تو وہ ان خامیوں سے پاک ہو۔ تو یہ ایک طرح کی اصلاح ہے۔ تو اس میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مغربی تنقید کے اصول کی جمع اصولوں ہیں، تو یہ کہ انگریزوں نے جو تنقید کا طریقہ استعمال کیا وہ انہوں نے بھی استعمال کیا اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا ہے۔ صحیح ہے۔ الطاف حسین حالی پہلے تنقید نگار ہیں، تو انہوں نے تنقید پہ مقدمہ شعر و شاعری لکھی ہے الطاف حسین حالی نے، تو انہوں نے ان کے اصول بھی کچھ استعمال کیے ہیں، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ اب اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ وہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مغرب سے متاثر تھے، مغرب سے متاثر نہیں تھے، صرف طریقہ ان کا استعمال کیا۔ وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرعوب نہیں ہوتے، رعب نہیں پاتے۔ صحیح ہے۔ اور تہذیب کہتے ہیں کہ لوگوں کے سوچنے کا جو معیار ہے، مطلب لوگوں کی ترقی کس طریقے سے ہے اور وہ ترقی جو ان کے رہن سہن سے ظاہر ہو، تو اس کو کہتے ہیں تہذیب۔ صحیح ہے۔ تو اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ان کا شمار سر سید کے رفقا، رفیق کی جمع ہے رفقا، اور رفیق کہتے ہیں دوست کو، تو یہ سر سید احمد خان کے دوستوں میں شامل تھے اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ اردو نثر میں جنہوں نے بنیادی طور پہ کام کیا ہے، 5 اشخاص ہیں جنہوں نے اردو میں بہترین کام کیا ہے، تو ان کو عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ عنصر کی جمع ہے، خمسہ عربی زبان کا لفظ ہے، 5 کو کہتے ہیں۔ تو 5 بنیادی عناصر یعنی 5 بنیادی اشخاص، اس میں ایک مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ایک مولانا الطاف حسین حالی ہیں، ایک سر سید احمد خان ہیں، ایک محمد حسین آزاد ہیں اور ایک مولوی نذیر احمد ہے۔ صحیح، ان کے نام اپنے ساتھ لکھ لیں۔ یہ 5 اشخاص ہیں، ان کو عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ پھر آگے ہیں، ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے، مطلب ان کی جو تحریر ہے اس تحریر میں کیا مقصد ان کا ہے؟ مقصد ہے کہ سبق کو پڑھ کے لوگ اس سے کچھ حاصل کریں۔ وہ کوئی کہانیاں یا کوئی ڈرامہ نہیں لکھتے، بلکہ وہ مقصد کے تحت لکھنا چاہتے ہیں اور مقصد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا نصب العین یہ ہے، مطلب ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہو۔ یہ جو پیراگراف ہیں اس کو ایک پیراگراف بولتے ہیں، یہ اقتباس یا جو عبارت ہیں، اس میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقصدیت یعنی فکری خوبیاں بیان ہوئی ہے۔ صحیح ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے جو پیراگراف ہیں اس میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فنی خوبیاں وہ لکھی گئی ہیں کہ ان کے لکھنے کے حوالے سے کون سی خوبیاں ہیں، تو وہ خوبیاں جو ہیں وہ طالب علم کو پتہ چلیں۔ تو لکھتے ہیں کہ ان کا بیان عالمانہ، لہجہ پرجوش اور عبارت مختصر ہے۔ جو لکھتے ہیں مختصر باتیں اور دلیل کے ساتھ عالمانہ لہجے میں وہ بات کرتے ہیں۔ پھر ان کی تحریروں میں جوش بیان کا جوش، اپنی پوری آب و تاب خوبصورت انداز سے، صحیح ہے، جلوگر ہے، نظر آتا ہے۔ صحیح ہے۔ جی، تو جلوگر ہیں، نظر آتا ہے، یہ یہاں پہ پیراگراف ہے، میں اس کو انڈر لائن ذرا مینشن کر دوں کہ آپ کو کے سامنے لکھا ہوا تو آپ کو نظر آئے۔
کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے۔ انہیں الفاظ کے برمحل استعمال پر پوری قدرت حاصل ہے۔ برمحل موقع کے مناسبت سے الفاظ کا استعمال کرنا، کہ وہ پورے طریقے سے صحیح لفظ کو صحیح انداز سے صحیح جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ موتی چنتے اور پروتے ہیں۔ موتی چننا، ہیرو اس طرح لگتا ہے کہ وہ الفاظ کو موتیوں کی طرح، ہیرو کی طرح چن رہا ہے اور پھر ان کو ایک لڑی میں جو ہے نا پرو رہا ہے، مطلب ڈال رہا ہے۔ تو الفاظ کو اتنی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ علمی مسائل کے بیان میں بھی ان کا انداز شگفتہ رہتا ہے۔ شگفتہ کہتے ہیں خوبصورت ہے، نرم ہے، خوبصورت انداز سے علمی مسائل پر بحث کیا ہے۔ عبارت سلیس کہتے ہیں آسان کو، رواں مسلسل ہے، ایک بات کو تفصیل کے ساتھ ایک جڑی ہوئی انداز میں وہ بیان کرتے ہیں۔ اور بے ساختہ ہیں، بناوٹ نہیں ہے، تکلف نہیں ہے کہ الفاظ مشکل استعمال کرو، باتیں جو ہے نا وہ بڑی بڑی ہوں اور جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہ ہو۔ نہیں، الفاظ پر نہیں سوچتے، الفاظ کی بناوٹ اور وہ دکھاوا اس میں نہیں ہے، تکلف نہیں ہے، بلکہ سادہ الفاظ اور صحیح طریقے سے استعمال ہوئے ہیں۔ اسلوب کہتے ہیں انداز بیان کو، کہ جو انداز ہے بیان کرنے کا وہ محققانہ تحقیق والا ہے، جبکہ فقروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا ہے۔ تاریخ نگاری، تاریخ لکھنا اور تنقید لکھنا، اچائی برائی بیان کرنا، اس میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ پھر آگے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کی تصانیف، نمایاں تصانیف، کہ جو بنیادی کتب انہوں نے تحریر کیے وہ کون کون سے ہیں؟ تو نمبر 1 سیرت النعمان ہے۔ نعمان امام ابو حنیفہ جن کا اپنا نام نعمان بن ثابت ہے، اور ان کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے، ان کی سوانح عمری ہیں سیرت النعمان۔ تو ان کو امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں۔ ابو کہتے ہیں والا کو، اور حنیفہ کہتے ہیں اعتدال، حنیفہ مسلمہ اعتدال والا۔ تو جو امام نعمان بن ثابت ہیں ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، یہ ان کی کنیت ہے۔ اور الفاروق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری ہے، مکمل زندگی پر ایک کتاب ہے۔ المامون، ہارون جو مامون الرشید ہیں، ان کی زندگی پر ایک کتاب ہے، یہ بادشاہ گزرے ہیں۔ سوانح مولانا روم جو ہے ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے۔ الغزالی، محمد بن محمد الغزالی، یہ ایک عالم گزرے ہیں، فلسفی بھی ہیں، ان کی زندگی پر کتاب لکھی ہے امام غزالی، صحیح ہے۔ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، یہ مغل بادشاہ ہیں، ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہیں۔ سیرت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، سیرت النبی۔ شعر العجم، عجم کہتے ہیں غیر عرب کو، شعر العجم، تو یہ شعراء ہیں جو ہے نا غیر عرب ہیں، ہندوستان کے شعراء پر ایک تنقیدی کتاب لکھی ہیں۔ اور موازن انیس و دبیر، یہ دو مرثیہ نگار ہیں، دو شعراء ہیں، ان کا موازنہ کیا ہے، کمپیریزن یہاں پہ کیا ہے۔ اور سفرنامہ روم و مصر و شام، تو روم، مصر اور شام کی طرف جو انہوں نے سفر کیا، پھر ان ممالک سے متعلق اپنا سفرنامہ بھی تحریر کیا، صحیح ہے۔ پھر ان کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ حیات النبی ہے۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھی، 2 کتابیں لکھی تھیں کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ 4 جلدیں، مطلب یہ 6 کتابیں ہیں، 6 کتابوں میں یہ مکمل سیرت ہے۔ تو ان میں 2 آپ نے لکھی اور 4 آپ کے لائق شاگرد مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرتب کی۔ شبلی نے 1914 میں وفات پائی۔ تو یہ ان کی زندگی سے متعلق جو ہے نا جو تفصیل ہے، ان کی عملی زندگی ہے، ان کی فکری اور فنی خوبیاں ہیں، ان کے تصانیف ہیں، اور ان کا آخر میں ایک علمی کارنامہ ہے، تو وہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس کو مختصر انداز میں کس طریقے سے پڑھیں گے۔ جی طلباء، تو یہ ان کا تعارف تھا جو ہم نے سبق میں پڑھا۔ اب ان کو میں نے ایک ترتیب دیا ہے، اور وہ ترتیب کے ساتھ میں نے اس کو لکھا ہے۔ تو آپ اگر یاد کرنا چاہتے ہیں MCQs کے لیے یا پیپر کے لیے یا پرچے کے لیے، تو آپ اس کو اس انداز سے اپنے کاپی میں لکھیں اور اس کو یاد کریں، صحیح ہے۔ تو ذرا اس کو دیکھیں، تو یہاں پہ یہ ہے کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نام کیا ہے؟ محمد شبلی، اور والد کا نام شیخ حبیب اللہ، ولادت 1857، یہاں پہ یہ لفظ غلط ہوا ہے، یہ تاریخ غلط ہوئی ہے، صحیح ہے۔ UP ضلع اعظم گڑھ، قصبہ بندول، یہ میں نے مختصر لکھا ہے۔ ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ قصبہ بندول۔ اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کی؟ غازی پور، منطق و فلسفہ، طبیعات و ریاضی، یہ غازی پور میں نے یہ علم حاصل کیا۔ رامپور میں علم فقہ حاصل کیا، سہارنپور میں علم حدیث پڑھی،
صحیح ہے، علمی حدیث پڑھا۔ اور عملی زندگی کیا ہے؟ مسلم علی گڑھ کالج میں پروفیسر رہے، پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا، سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے، لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا اور اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا۔ صحیح ہے، یہ ان کی تفصیل ہے۔ پھر ادبی و تنقیدی جائزہ ہیں کہ مطلب ان کی ادب کے حوالے سے کیا خوبیاں اور کیا جو ہے نا وہ مہارتیں ہیں۔ تو اس میں فکری خوبیاں ہیں، سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ابھارا، جو پہلا مقصد ان کا ہے یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ تنقید میں مغربی اصول اور حالی کا اثر قبول کیا، ان کا شمار عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ صحیح ہے، ان کی تحریروں میں مقصدی پہلو نمایاں ہیں۔ پھر جو فنی خوبیاں ہیں لکھنے کے حوالے سے، تو اس میں بیان عالمانہ، لہجہ پرجوش، عبارت مختصر، الفاظ کا برمحل استعمال پر قدرت ہے۔ نمبر 3، انداز شگفتہ، اسلوب محققانہ۔ اور نمبر 4، عبارت سلیس، رواں اور بے ساختہ ہے۔ پھر آگے جو تصانیف ہیں، سیرت النعمان، الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النبی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، شعر العجم اور موازن انیس الدبیر، اور وفات 1914 ہیں۔ صحیح ہے، جن کی زندگی کے متعلق میں نے اس سبق کو ترتیب کے ساتھ اور اس کو الگ الگ پیراگراف ان کے بنائیں تاکہ آپ کو اس کے سمجھنے میں، یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو یقیناً طلباء آپ کو یہاں تک بات کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو اس جو ہے نا وہ سبق جو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے متعلق تھا تو وہ بھی ہم نے پڑھا۔ اب اس میں ہم نے دو باتیں سیکھی، ایک ان کی زندگی کے حوالے سے تاریخ کا ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے کہاں کہاں سے کیا کیا علم حاصل کیا، اور نمبر 2 ان کی عملی زندگی کیسی گزری، نمبر 3 پھر یہ جو بات ہیں کہ جو ہے نا ان کی زندگی میں ادبی حوالے سے ان کی خدمات کیا ہیں، تو ہم نے اس کو بھی تفصیلاً پڑھا۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ مولانا شبلی نعمانی کو یہاں پہ کیوں شامل کیا گیا؟ شامل اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے ادب میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے، اردو ادب میں انہوں نے ایک بہترین کام کیا ہے، اور اردو ادب میں ان کی خوبیاں یہ ہے تو اس سے آپ کو آشنائی ہو، واقفیت ہو۔ تو یہ دو باتیں بڑی ضروری ہیں کہ ان کی زندگی اور عملی زندگی، مطلب کہ ان کی پیدائش وغیرہ اور ان کی عملی زندگی کے متعلق یہ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ادبی اور جو ہے نا خدمات کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ دوسری بات۔ تو ان دو باتوں کو ہم نے مفصل طریقے سے، صحیح طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم ان باتوں پر توجہ دیں اور ان کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ پیش کر سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو سبق ہے جو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق لکھا ہے، اس سبق کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔